اللہ کا وعدہ ہے خالی گود اولاد سے بڑھ جائے گی۔ صبح 3 بار یہ سورت پڑھو۔ یہ سورت اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دلوں میں سکون اترتا ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ نور ہے جو ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دیتے ہیں، بند راستوں کو کھول دیتے ہیں اور خاص طور پر ان دلوں کو سہارا دیتے ہیں جو اولاد کی خواہش میں تھک چکے ہوں۔ تو اس لیے ناظرین، ہمارے بزرگان دین نے بے اولاد جوڑوں کے لیے ایک نہایت ہی بابرکت عمل بتایا ہے کہ اگر صبح کے وقت اس خاص صورت کو پورے یقین اور امید کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کے حکم سے دل میں نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، گھر میں برکت اترتی ہے اور وہ دعا جو برسوں سے قبولیت کے انتظار میں ہوتی ہے اس کے لیے آسمان سے آسانیاں اترنے لگتی ہیں۔ تو ناظرین، مایوسی چھوڑ دیں کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور قرآن کی برکت کبھی خالی نہیں جاتی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ وہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بزرگوں نے بے شمار دلوں کی مرادیں پوری ہوتے دیکھ کر بتایا۔ سورت کا نام میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی، ابھی بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ عمل ان گھروں کے لیے خاص تحفہ ہے جہاں بچے کی آواز سننے کی دیرینہ خواہش دلوں کو درد دیتی ہے۔ اگر آپ اسے قرآن کی عظمت، یقین اور سچے دل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ امید کے دروازے ضرور کھلیں گے۔ تو ناظرین، میری وہ بہنیں اور بھائی جو برسوں سے اولاد کی نعمت کے انتظار میں، جن کے دل بار بار ٹوٹتے ہیں مگر پھر بھی امید کی ایک ہلکی سی روشنی باقی رہتی ہے، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیرا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ ہر دعا کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اور اسی یقین کے ساتھ میں آپ کو انبیاء کرام کے حالات سے روشنی لینا چاہتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام برسوں تک آزمائش میں رہے۔ ان کی دعاؤں کا سلسلہ اتنا طویل تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر جب وقت آیا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں سرخرو کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تو ایسے کڑے امتحان اور اتنی سخت بیماری کے سال گزارے کہ جسم بھی کمزور ہو گیا، رشتے بھی دور ہو گئے، ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی مگر دل سے یقین نہ ہٹا، اور جب آخر میں انہوں نے عاجزی سے دعا کی تو اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی اور ان کی کھوئی ہوئی ہر چیز کئی گنا بڑھا کر واپس دی۔ اسی طرح بے شمار نبیوں اور اللہ کے خاص بندوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، دعائیں رکی رہی، دروازے دیر تک بند رہے، مگر جب اللہ نے رحمت کا فیض اتارا تو ایسی عطائیں ہوئی کہ جنہوں نے پوری زندگی بدل دی۔ تو ناظرین، یہی مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر آج آپ کی گود خالی ہے، اگر برسوں سے انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے، اگر لوگ تانے دیتے ہیں، اگر دل دکھتا ہے تو سمجھ لیں یہ بس اللہ کا ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے جس میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، میرا بندہ دعا چھوڑتا ہے یا یقین کے ساتھ اور زیادہ جھکتا ہے۔ تو ناظرین، دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کسی کو 10 سال بعد اولاد ملی، کسی کو 20 سال بعد، کسی کو 30 سال بعد بھی اللہ نے بچے کی آواز سے گھر بھر دیا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے دیر ہوگی ہے، نہیں، اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہت خاص وقت، بہت خاص خوشی، بہت خاص انعام سنبھال کر بیٹھا ہو، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، روئیں ضرور مگر دعا جاری رکھیں، دل دکھے مگر اللہ سے امید نہ توڑیں، آزمائش آئے مگر عمل اور وظیفہ چھوڑنے کا سوچیں بھی نہ۔ تو ناظرین، یقین، صبر اور اللہ کی رحمت پر توکل کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب یہی صبر آپ کی گود کو بھر دے گا، یہی امید آپ کے گھر میں ہنسی بن کر گونجے گی اور یہی دعا آپ کی زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ مبارک صورت بتاتی ہوں جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنی ہے۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے مگر شرط یہ ہے کہ یقین، توکل اور پکا عمل۔ سب سے پہلے آپ نے سورت شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے تاکہ رحمت کے دروازے کھلیں، پھر آپ نے سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک کی محبوب صورت ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ فجر کے بعد کرنے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے بعد 3 بار نہیں پڑھ سکتے تو پریشان ہو، آپ ایک بار ظہر کے بعد پڑھ لیں، ایک بار عصر کے بعد، یا مغرب یا عشاء، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ پڑھ لیں۔ وقت کوئی بھی ہو مگر تعداد روزانہ 3 مرتبہ لازمی رکھنی ہے کیونکہ یہی ترتیب بزرگوں نے بے اولاد جوڑوں کے لیے بہت زیادہ مجرب بتائی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 100 بار الواحد الاحد کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، جس کی ذات بے مثال ہے، جس کے سوا کوئی نہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح رزق، اولاد کے لیے خاص تاثیر رکھتی ہے کیونکہ انسان جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، دل سے اسے اپنا واحد سہارا مانتے ہیں تو اللہ اس بندے کی وہ دعائیں بھی پوری فرماتے ہیں جو برسوں سے رکی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پورا طریقہ اسی ترتیب سے کرنا ہے، پہلے درود پاک، پھر سورہ رحمان 3 بار اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الواحد الاحد۔ اس سے یعنی اللہ پاک کی یہ نام پڑھنے ہیں، انشاءاللہ سے یقین کے ساتھ مسلسل عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی گود ضرور بڑھ دے گا۔ تو آخر میں میری ناظرین، یہ دل کی گہرائیوں سے ایک پیاری سی میں دعا کرنا چاہتی ہوں کہ یا مالک الملک، میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو برسوں سے
اولاد کے منتظر ہیں، جو دل میں صبر اور آنکھوں میں نمی لیے تیرے در پر کھڑے ہیں۔ یا رب، تو ان کے دلوں کی خاموش آہیں بھی سنتے، ان کی تکلیف بھی جانتے۔ مولا، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی گودوں کو اپنی عطا سے بھر دے، ان کے گھروں میں بھی بچوں کی ہنسی گونجے، خوشیوں کی آوازیں اور رحمت کی برکتیں گونجے۔ یا رب، اس آزمائش کو ان کے لیے آسان کر دے، ان کے دکھوں کو دور کر دے، ان کی دیرینہ دعاؤں کو قبولیت کا جام پہنا دے، اور انہیں وہ نعمت عطا فرما جس کے لیے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کے گھروں میں بھی وہی بہاریں لے آ جو تیرے خزانوں کی وسطوں جیسی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید ایسے روحانی مسائل اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔